السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر 109 تا آیت نمبر 125 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ اور جن آیات کی تفسیر ضروری ہے ان آیات کی تفسیر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ما جو کچھ بھی ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ترجع الامور تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ محاورہ ترجمہ ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے، یعنی تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کیے جائیں گے آخرت میں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم تھے تم خیر امت بہترین جماعت، اخرجت جو نکالی گئی، للناس لوگوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وجود میں آئی ہے۔ جو تأمرون تم حکم دیتے ہو بالمعروف نیکی کا، وتنہون اور تم منع کرتے ہو عن المنکر برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ پر۔ ولو آمن اور اگر ایمان لاتے اہل الکتاب اہل کتاب بھی، لکان خیر لہم البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنون ان میں سے ایمان والے بھی ہیں، اکثرہم الفاسقون اکثرہم الفاسقون اکثر ان کے جو ہے وہ نافرمان ہی ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہو اور لوگوں کو بھی نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اہل کتاب بھی اگر یعنی یہودی عیسائی بھی ایمان لے آتے ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی میں آیت میں کہ ویسے تو ایمان والے بھی ہیں ان میں سے، لیکن زیادہ تر تو نافرمانوں کی ہی ہے اکثریت۔ لن یضروکم الا اذًا ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے تم کو مگر باتوں کی تکلیف۔ وَإِن یقاتلوکم اور اگر وہ قتال کریں تم سے، اگر وہ جنگ کریں تم سے، یولوکم وہ پھر جائیں گے تم سے، ادبارا پیٹھ موڑ کر، ثم پھر لا ینصرون وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور وہ ہرگز بھی تمہیں سوائے باتوں کی کچھ تکلیف کے، یعنی تھوڑا بہت ستانے کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے جنگ بھی کریں تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کوئی بھی مدد نہیں پہنچے گی۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں ان سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ سوائے باتوں کی تکلیف کے اور تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر وہ جنگ بھی تم سے کریں تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تمہارے شامل حال رہے گی، کیونکہ جو کافر ہیں آخر کار انہوں نے شکست ہی کھانی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی قسمت میں شکست ہی ہے اگر مسلمان ثابت قدم رہیں، اور پھر جب وہ شکست کھا جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، اب ان اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر محتاجی ڈال دی گئی، ضربت ڈال دی گئی، علیہم ان پر، ذلہ محتاجی، اینا جہاں کہیں بھی ما ثقفوا وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے، وحبل من الناس یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے، وباءوا اور وہ لوٹے بغضب من اللہ غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر، مسکنہ محتاجی، ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ وجہ اس کے کہ بے شک وہ، یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے، کانو تھے وہ، یکفرون انکار کرتے بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء نبیوں کا، بغیر حق ناحق، ذالکہ یہ بما بوجہ اس کے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے وہ، یعتدون زیادتی کرتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے ہیں،
یعنی انجام کار وہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے، یعنی وہ زیادتی کرنے سے مراد یعنی حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ لیسو سوا نہیں ہے وہ برابر، وہ یعنی سارے کے سارے برابر بھی نہیں ہیں۔ اہل کتاب کی کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو پیچھے ساری کی ساری ان کے اوپر ذلت محتاجی وغیرہ بتائی گئی کہ اصل میں تو وہ ذلت اور محتاجی کا ٹھپا ہی ہے ان کے اوپر، قیامت تک یہ ٹھپا رہے گا ان کے اوپر۔ اور لیکن انسانوں کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے، یعنی کوئی ذریعہ نکل آئے، تو وہ کسی کے سہارے پہ چلے گی، یا اگر ان کی حکومت رہے گی بھی تو وہ اصل میں ان کی حکومت یا ان کا نام یا کسی بھی طریقے سے جو ہے ان کی پہچان نہیں ہوگی، لیکن کسی ذریعے کی وجہ سے، یعنی کہ کسی اور کے بل بوتے پہ وہ چل رہے ہوں گے۔ تو یہ محتاجی اور ذلت قیامت تک کے لیے ہے ان اہل کتاب پر۔ لیسو سوال نہیں ہے وہ سب کے سب برابر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے امتن ایک جماعت قائمتن قائم رہنے والی ہے، یعنی کہ قائم کا مطلب ہے رائے راست پر قائم رہنے والی ہے۔ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم اور وہ یسجدون سجدہ کرتے ہیں، یعنی سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اس سے مراد، پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن سارے اہل کتاب جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں سب کے سب برابر کا مطلب یعنی کہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لیکن کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ پیچھے جو بات کی گئی ہے تو ان کی نفی بھی ہو رہی ہے تھوڑی بہت، یعنی کہ جو سب کے سب ہیں وہ نہیں، سب کے سب تو ایسے نہیں ہیں، مطلب یہ کہا جا رہا ہے اہل کتاب ہی ہیں وہ لوگ، اہل کتاب میں سے ہی بھی وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر بھی ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، مثلاً یہودیوں میں سے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ سارے کے سارے اہل کتاب بھی ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ اور اچھا یہاں پہ جو لکھا سیدھے راستے پر قائم ہے تو اس سے مراد بعض لوگ یہ سمجھیں گے کہ قائم سے کیا مراد ہے، مطلب تو قائم سے یہ مراد ہے کہ جتنے بھی دین آتے ہیں، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار جو ہیں وہ عیسائی، اور جو یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو یہ سب کے سب جو اللہ تعالیٰ کے نبی، جتنے بھی نبی تھے، انبیاء، پچھلے انبیاء تھے، وہ صحیح دین لے کے آتے تھے، راہ راست کا ہی دین لے کے آتے تھے، اور ان کے اوپر چلنے والے، ان کا کہنا ماننے والے جتنے بھی اہل کتاب تھے وہ اصل میں راہ راست پر ہی ہوتے تھے، لیکن آگے چل کے کچھ بیچ میں غلطیاں اور بری چیزیں شامل ہو جاتی تھی، شرک و بدعت وغیرہ شامل ہو جاتی تھی، تو کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے تھے جو کہ عیسائی یا یہودی تھے، تو وہ راہ راست پہ ہی رہتے تھے، لیکن جب وہ راہ راست پہ ہی رہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا تو وہ اس وقت بھی راہ راست پہ ہی تھے، پہلے دین پہ، یعنی جو بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، کیونکہ یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں یہ یہودی تھے پہلے، اور یہودیوں کے رہبر اور رہنما تھے، یعنی ان کے عالم سے، احبار میں سے تھے، تو یہ راہ راست پہ ہی تھے پہلے سے، لیکن راہ راست پہ رہنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو اس کے بعد ان کی بات پہ عمل کیا جائے، ان پہ اسلام لایا جائے، اور اگر کوئی ان پہ اسلام نہیں لاتا تھا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے نبی کا، تو اس کو سیدھے راستے پر نہیں سمجھا جانا تھا، لیکن وہ پہلے سے راہ راست پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیونکہ انہوں نے صحیح سے راستہ، صحیح سے کتاب کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اور پہلے صحیح چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی پھر وہ اسلام کے جو ہیں پیروکار بنے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پہلی کتابوں میں تھی موجود، تو جس سے وہ سمجھ سکتے تھے کہ قرآن پاک میں کہ پہلی کتابوں میں ان کا ذکر ہے، تو یہی وہ شخص ہے، یہی وہ ہے جو نبی بننے کے قابل ہے، تو سمجھ سکتے تھے، تو وہ راہ راست پہ قائم رہے، یعنی کہ وہ پہلے بھی راہ راست پہ تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی راہ راست، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد سیدھے راستے پہ قائم رہے۔ اور باقی کے اہل کتاب جو تھے وہ یا تو مشرکین میں سے ہو گئے تھے یا مرتدین میں سے، یعنی کہ اگر وہ اسلام نہیں لائے تھے تو شرک بھی اگر نہیں کرتے تھے تب بھی آپ سے پہ ایمان نہ لانا بھی ان کے لیے کفر کا ارتکاب کرنا ہی تھا۔
یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف، نیکی کا، وینہون، اور منع کرتے ہیں عن المنکر، برائی سے، بدی سے، ویسارعون، اور وہ سبقت لے جانے والے ہیں فی الخیرات، بھلائیوں میں، واولئک من الصالحین، اور وہی وہ لوگ ہیں جو کہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ جیسے کہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے کہ سب کے سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب میں سے ایک جماعت جو ہے وہ راہ راست پر قائم رہتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت بھی کرتی ہے رات کی گھڑیوں میں، اور وہ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ وہ ایمان بھی اللہ تعالیٰ پر کیونکہ لائے ہوئے ہیں، آخرت کے دن کو بھی وہ قبول کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع بھی کرتے ہیں، اور خیرات میں بھی جلدی کرنے والے ہیں۔ تو یہ سب کے سب جتنے بھی ایسا کرنے والے ہیں وہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے ہی ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں سے ہوتا ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن سلام جیسے جتنے بھی لوگ اہل کتاب میں سے ایمان لائے ہیں تو ان کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ وما یفعلوا، اور جو کچھ بھی وہ کریں، من خیرن، بھلائی سے، فلن، بس ہرگز نہیں، بس ہرگز نہیں وہ انکار کرتے اس کا، بس ہرگز نہیں انکار کیا جائے گا اس کا، یعنی اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی جو کچھ بھی وہ کریں گے بھلائی سے، جتنے بھی نیک کام پیچھے گنوا دیے گئے، اس کے علاوہ بھی بھلائیوں میں سے جتنے بھی کام کریں گے، یعنی کہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسلام لا چکے ہیں۔ تو نیکی کا جتنے بھی کام ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، یہاں تک کہ ایک راستے سے کوئی گزر رہا ہے اور اس راستے میں سے روڑے ہٹا دینا، کوئی گزن پہنچانے والی چیز کا سائڈ پہ کر دینا، یہ بھی اتنی چھوٹی نیکی جو ہے، اس کی بھی قدر اسلام کے اندر انسان کو آ جانے کے بعد اس کی بھی قدر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جانے والا ہے، بالمتقین، پرہیزگاروں کو۔ اس کا پہلے بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں ہم۔ وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ جو متقین کی جماعت میں سے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بالکل اس کی جو ہے ناقدری نہیں کی جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، اور ان کی ہر نیکی کو قبول کیا جائے گا اور آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے گا۔ یہ بات متقین کی ہو رہی ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد کتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری قدر کی ہے، اسلام لانے کے بعد کتنے فائدے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جو کہ اچھی نیکی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔